1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد آزاد ہیں۔ خان عبدالغفار خان، جنہیں باچا خان کے نام سے جانا جاتا ہے، کا صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ نئے ملک کے قیام پر انہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے یا نہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی وفاداری کا اعلان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی مخالفین نے انہیں قبول نہ کیا اور ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ پاکستان بننے کے بعد باچا خان نے برطانوی دور کے قوانین اور ناانصافیوں کے خلاف اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ آزادی اور جمہوریت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے 39 سال جیل میں گزارے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی قربانیاں دینے والا یہ لیڈر آخر پردیس میں کیوں دفن ہوا، اور کیوں اسے بھارت اور افغانستان سے میڈلز ملے، جبکہ اپنے ہی ملک میں غداری کے طعنے سننے پڑے۔ 23 فروری 1948 باچا خان کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ دن تھا۔ انہوں نے دستور ساز اسمبلی پاکستان کے اجلاس میں شرکت کی اور پاکستان سے اپنی وفاداری کا کلیئر اعلان کیا۔ اس موقع پر محمد علی جناح نے انہیں کھانے پر بھی مدعو کیا، جہاں دونوں لیڈرز کے درمیان تفصیلی گفتگو بھی ہوئی۔ اس ملاقات سے مسلم لیگ اور خدائی خدمتگار تحریک کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیاں کافی حد تک کم ہو گئی۔ بعد میں ایک انٹرویو میں باچا خان نے کہا کہ میری صاف صاف باتوں سے محمد علی جناح بہت مطمئن ہو گئے تھے، اور جناح نے انہیں محبت سے گلے بھی لگایا اور رخصت کیا۔ محمد علی جناح نے پرومائز بھی کیا کہ وہ جب بھی پشاور میں آئیں گے تو باچا خان کے دفتر کا وزٹ ضرور کریں گے۔ لیکن سیاسی حالات نے ایک بار پھر رخ بدل لیا۔ مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں، خاص طور پر صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے خدائی خدمتگار تحریک کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا اور باچا خان کے خلاف قائد اعظم کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ جب اپریل 1948 میں محمد علی جناح پشاور پہنچے تو عبدالقیوم خان نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ خدائی خدمتگار تحریک کے دفتر گئے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر جناح نے اپنا دورہ کینسل کر دیا، اور یوں ایک بار پھر غلط فہمیاں جنم لینے لگی۔ جب محمد علی جناح پشاور سے کراچی واپس گئے تو صوبہ سرحد میں عبدالقیوم خان نے باچا خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں اور تیز کر دی۔ 15 جون 1948 کو خان عبدالغفار خان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ اپنے کارکنوں سے ملنے جا رہے تھے۔ عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے انہیں پنجاب کے ایک جیل میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 4 جولائی 1948 کو خدائی خدمتگار تحریک، جو ایک پرامن تنظیم تھی، اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ باچا خان کا رسالہ پختون بھی حکومت نے بند کر دیا، اور پورے صوبے میں سرخ پوش کارکنوں اور لیڈروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ ان گرفتاریوں کے خلاف باچا خان کے بھائی عبدالجبار خان نے چارسدہ کے گاؤں بابڑا میں ایک جلسے کا اعلان کیا، لیکن انہیں جلسے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے باوجود 12 اگست 1948 کو، مطلب پاکستان کے پہلے یوم آزادی کے 2 دن پہلے، ہزاروں لوگ بابڑا میں جمع ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 25,000 بتائی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی اور جلسے کو غیر قانونی قرار دیا۔ پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو یہ مظاہرہ ختم کروانے کے لیے بھیجا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس سے بے شمار لوگ زخمی ہوئے اور بہت سے لوگ جان سے گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ دیہاتی عورتیں سروں پر قرآن پاک رکھ کر باہر نکل آئے تاکہ فائرنگ رک جائے، لیکن فائرنگ نہ رکی، اور کچھ لوگ جان بچانے کے لیے دریائے کابل میں کود گئے اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جب فائرنگ بند ہوئی تو سرکاری طور پر کہا گیا کہ 25 لوگ ہلاک اور 35 لوگ زخمی ہوئے، لیکن ریئل میں تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ خدائی خدمتگار تحریک کے مطابق کم از کم 600 لوگ مارے گئے اور 1500 لوگ زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد عبدالقیوم خان نے پشاور کے چوک یادگار میں ایک سخت تقریر کی اور کہا کہ انہوں نے خدائی خدمتگاروں کو ایسا سبق دیا ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پولیس کے پاس گولیاں ختم نہیں ہوتی تو کوئی بھی زندہ نہ بچتا، اور انہوں نے خدائی خدمتگاروں کو ملک کا غدار بھی کہا۔
حکومت کا موقف یہ تھا کہ کارکن باچا خان کی گرفتاری کے بعد بدامنی پھیلانا چاہتے تھے اور ان کے پاس غیر قانونی اسلحہ بھی تھا۔ حکومت نے تو یہ سب کچھ کہا، لیکن حکومت کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا اور خدائی خدمتگاروں کے پاس ایسا کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اتنے بڑے واقعے کے باوجود وفاقی حکومت نے کارروائی نہیں کی۔ خدائی خدمتگار تحریک نے واقعے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا مطالبہ بھی کیا، لیکن اسے بھی رد کر دیا گیا۔ بعد میں بابڑا میں اس واقعے کی یادگار تعمیر کی گئی۔ بابڑا واقعے کے بعد باچا خان اگلے 6 سال تک جیل میں رہے۔ پہلے ان سے کہا گیا کہ وہ نیک چلن کا سرٹیفکیٹ دے، مطلب لکھ کر دے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، لیکن آف کورس باچا خان نے انکار کر دیا اور اس کے بعد ایک ہی دن میں مقدمہ چلا کر انہیں 3 سال قید کی سزا دے دی گئی۔ یہ سزا FCR فرنٹیئر کرائمز ریگولیوشن کے تحت دی گئی، جس میں نہ وکیل کا حق ہوتا تھا اور نہ اپیل کا۔ کچھ عرصہ بعد ان کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی۔ جب 5 سال مکمل ہوئے تو پھر بھی انہیں مکمل طور پر رہا نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ عرصے کے لیے راولپنڈی کے ایک ریسٹ ہاؤس میں نظر بند رکھا گیا۔ 1954 میں وہ رہا ہو کر واپس صوبہ سرحد آ گئے، لیکن 1956 میں انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا کیونکہ انہوں نے 1 یونٹ کی مخالفت کی تھی۔ 1 یونٹ کے تحت مغربی پاکستان کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا تھا تاکہ مشرقی پاکستان کے ساتھ سیاسی توازن قائم کیا جا سکے، لیکن باچا خان اس کے خلاف تھے کیونکہ اس سے صوبوں کی الگ شناخت ختم ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری طرف ان کے بڑے بھائی عبدالجبار خان نے 1 یونٹ کی حمایت کی اور حکومت میں شامل ہو گئے۔ وہ 1954 میں وفاقی وزیر اور بعد میں 1 یونٹ کے پہلے وزیر اعلیٰ بھی بنے۔ اس پر باچا خان نے اپنے بھائی سے راستے الگ کر لیے۔ 1957 میں باچا خان کو رہا کر دیا گیا، لیکن اسی سال ان کے بھائی عبدالجبار خان کو لاہور میں قتل کر دیا گیا۔ قاتل ایک سرکاری ملازم عطا محمد تھا جسے نوکری سے نکالا گیا تھا۔ عطا محمد کی اپیل رد ہونے پر اس نے قتل کر دیا۔ بعد میں اسے گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ اپنے بھائی کے قتل پر باچا خان نے سخت رد عمل دیا اور کہا کہ اس سے پٹھانوں اور پنجابیوں کے درمیان نفرت بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نفرت جاری رہی تو ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا اور 1959 میں باچا خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ وہ تقریباً 5 سال جیل میں رہے۔ جب وہ 72 سال کے ہوئے تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں پریزن آف دا ایئر قرار دیا۔ 1954 میں انہیں علاج کے لیے لندن بھیجا گیا، لیکن وہ وہاں سے افغانستان چلے گئے۔ افغانستان کی حکومت پہلے ہی صوبہ سرحد کے مسئلے پر سرگرم تھی۔ جب باچا خان کابل پہنچے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا اور پختونستان زندہ باد کے نعرے لگے، اور کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں انہوں نے پختونستان کی حق میں بات کی۔ مہاتما گاندھی کے سیکرٹری پیارے لال نے بھی ان سے ملاقاتیں کی اور کچھ باتیں نقل کی، لیکن ان کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف باچا خان کے اپنے ہی بیانات میں یہ ملتا ہے کہ وہ پشتونستان کو صرف ایک نام سمجھتے تھے، علیحدگی کی تحریک نہیں۔ انہوں نے افغانستان میں تقریباً 8 سال گزارے۔ 1969 میں وہ بھارت گئے، جہاں اندرا گاندھی نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور انہیں میڈلز دیے گئے، اور باچا خان وہاں سے واپس افغانستان چلے گئے۔ ادھر پاکستان میں ان کے بیٹے عبدالولی خان نے نیشنل عوامی پارٹی کے ذریعے ان کی جدوجہد جاری رکھی۔ 1970 کے الیکشنز میں اس پارٹی نے قومی اسمبلی کی 6 سیٹس جیتے۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں باچا خان واپس پاکستان آئے، لیکن جلد ہی ان کی جماعت کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی۔ 1975 میں ایک واقعے کے بعد نیب پر پابندی لگا دی گئی اور باچا خان کو دوبارہ نظر بند کر دیا گیا۔ 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ بعد میں وہ دوبارہ افغانستان چلے گئے۔ پھر 1980 کی دہائی میں پاکستان آ کر جمہوریت کی تحریک میں حصہ لیا۔
باچا خان نے اپنی زندگی کی تقریباً 39 سال جیل میں گزارے۔ نیلسن منڈیلا بھی ان سے بہت امپریس تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے آزادی کا سبق باچا خان سے سیکھا ہے۔ آخرکار 20 جنوری 1988 میں باچا خان کا انتقال پشاور میں ہوا۔ ان کی عمر 98 سال تھی، مطلب 98 برس تھی۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا جائے، اسی لیے انہیں وہاں لے جا کر دفن کیا گیا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے، جن میں راجیو گاندھی بھی شامل تھے، لیکن پاکستان کے ضیاء الحق جنازے میں شریک نہیں ہوئے، اور جنازے کے دوران بھی 2 بم دھماکے ہوئے، جن میں کچھ لوگ جاں بحق اور بہت سے زخمی ہوئے۔ آج باچا خان کی سوچ ان کی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی شکل میں موجود ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خود مختاری ملی اور صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باچا خان کا عدم تشدد کا فلسفہ کامیاب رہا۔ آج بھی دنیا بھر میں ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ تھینکس۔